سنگھوئی جہلم کی 100 سالہ پرانی شیروں والی حویلی میں خزانے کی تلاش کا قصہ۔ بلا شبہ شیروں والی حویلی کا شمار جہلم کے نواحی گاؤں سنگھوئی کے قدیم ترین عمارت کی فہرست میں کیا جا سکتا تھا۔ اس عمارت میں خزانے کی تلاش کیسے کی گئی، آئیے آج کی ویڈیو میں حیران کن واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، کم و بیش 1 ایکڑ کے وسیع رقبے پر تعمیر شدہ اس پرشکوہ عمارت کو شیروں والی حویلی اس لیے نہیں کہا جاتا تھا کہ اس میں شیروں کا بسیرا تھا، بلکہ شیروں والی حویلی کی وجہ تسمیہ اس عمارت کے مرکزی دروازے کے عین اوپری حصے پر 2 ہیبت ناک قسم کے شیروں کا بنا ہونا تھا۔ یہ مجسماتی شیر دور سے تو بالکل حقیقی دکھائی دیتے تھے کہ جیسے واقعی حویلی کے اوپر 2 شیر سستانے کے لیے بیٹھے ہوں، جبکہ شیروں کی شبیہ کے عین نیچے بڑے بڑے حروف میں خوبصورت اینٹوں سے لکھا تھا گردھاری لال 1840۔ عمارت پر درج اس مختصر سی تحریر سے شہر بھر نے از خود ہی فرض کر لیا تھا کہ یہ عمارت گردھاری لال نے 1840 میں اپنی رہائش گاہ کے طور پر تعمیر کروائی تھی، اور قیام پاکستان کے وقت اس کے اصل مکین اور مالک یعنی گردھاری لال ماں اپنے خاندان بھارت ہجرت کر گئے، اور یوں یہ قدیم عمارت کلیم میں چودھری اور اس کے اہل خانہ کو الاٹ ہو گئی۔ مگر یہاں ہمارا مقصود اپنے ویورز کو شیروں والی حویلی کی تعمیر کی جھوٹی سچی داستان سنانے کے بجائے اس عمارت کے انہدام کا عجیب و غریب سچا واقعہ گوش گزار کرنا ہے۔ دوستو، چند برس قبل اس عمارت کے مکینوں نے خستہ حال عمارت کو ڈھا کر اس کی جگہ جدید طرز کی بنگالی نما کوٹھی بنانے کا فیصلہ کیا، تو اس خبر کو سن کر اس عمارت کے ارد گرد رہنے والے ہر شخص نے یہی خیال کیا کہ اب عمارت کو توڑنے کے لیے مزدور بلائے جائیں گے، جو چند ہفتوں میں عمارت کو منہدم کر کے زمین برابر کر دیں گے۔ مگر اس لمحے حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جب ایک صبح چودھری کے خاندان پر مشتمل 2 درجن سے زائد افراد اپنے ہاتھوں میں ہتھوڑے، بیلچے اور ریتی اور تیشے پکڑے اپنی مدد آپ کے تحت حویلی کے در و دیوار کو توڑتے ہوئے نظر آئے، جبکہ اس سارے عمل کی نگرانی 2 لہیم شہیم اسلحہ بردار گارڈز کے ساتھ 75 سالہ چودھری ویل چیئر پر تشریف فرما ہو کر بنفس نفیس خود فرما رہے تھے۔ بعد ازاں تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ چودھری صاحب اور ان کے اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ اس حویلی میں کہیں نہ کہیں ضرور گردھاری لال کا عظیم الشان خزانہ دفن ہے، لہٰذا انہوں نے پوری عمارت گرانے کا کام فقط اس لیے اجرتی مزدوروں کے حوالے کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں ان کی عمارت میں دفن قیمتی خزانے میں کسی اجنبی کو شریک نہ کرنا پڑ جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چودھری صاحب کے خاندان کو یہ عمارت منہدم کرنے میں پورے 8 مہینے کا عرصہ لگا، اور انہوں نے خزانے کی تلاش میں صرف عمارت ہی نہیں بلکہ اس کی بنیادیں تک بھی کھود ڈالی، لیکن بدقسمتی سے خزانہ برآمد نہ ہو سکا۔ البتہ شہر بھر کو یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ انسان خزانے کے حصول کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ دوستو، خزانے کی تلاش میں جیسی جیمز کا واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ جیسی جیمز کہنے کو تو ایک ڈاکو تھا، لیکن جیسا کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں پھولن دیوی کو ایک ڈاکو ہوتے ہوئے بھی فقید المثال عوامی مقبولیت اور شہرت حاصل ہو گئی تھی، کچھ ایسی ہی غیر معمولی شہرت ایک زمانے میں جیسی جیمز کو امریکہ میں حاصل تھی۔ جیسی جیمز نے جیمز کنفیڈریٹ کے نام سے امریکہ بھر میں ڈکیتی کے لیے ایک مسلح گروہ بنایا ہوا تھا، جو عام اور غریب امریکیوں میں جیمز گروپ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسی کی ڈکیتوں کو امریکی عوام کی جانب سے مہم جوئی اور کارناموں کی اساطیری داستانوں میں بدل کر نجی محفلوں میں ایسے تذکرہ کیا جاتا تھا جیسے وہ کوئی رابن ہوڈ ہو۔ دراصل جیسی جیمز امیروں کے ہاں چوری کرتا تھا اور لوٹا ہوا مال و دولت کا کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ جیسی جیمز کے اس طرز عمل نے اسے امریکی عوام میں ہیرو بنا دیا تھا، ایک ایسا ہیرو جس کے گن گاتے ہوئے عام عوام تھکتی نہیں تھی۔ حیران کن طور پر 3 اپریل 1882 کو جیسی جیمز اپنی پناہ گاہ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ رابرٹ کی مخبری پر حکام نے دھاوا بول دیا۔ جیسی جیمز چونکہ رابرٹ کی محبت پر حد درجہ اعتبار کرتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکام سے مقابلہ کرنے کے لیے باہر بھیج دیا، جبکہ خود رابرٹ کے ساتھ ایک کمرے میں محدود ہو گیا۔
جب رابرٹ فورڈ کو احساس ہوا کہ حکام جیسی جیمز کو زندہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں تو اس نے حکام کے ساتھ طے پا جانے والے معاہدے کو خفیہ رکھنے کے لیے عین اس لمحے جیسی جیمز کی پیٹھ میں اپنی پستول سے گولی مار کر ہلاک کر دیا کہ جس وقت وہ دیوار پر آویزاں ایک ٹیڑھی تصویر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسی جیمز فقط 34 برس کا تھا جب اس کے اپنے ساتھی نے ہی اسے گولیوں کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔ دوستو، چونکہ جیسی جیمز کی ہلاکت کے بعد اس کی پناہ گاہ سے لوٹے ہوئے مال اسباب کا تھوڑا سا حصہ برآمد ہو سکا تھا، اس لیے عام خیال پایا جاتا ہے کہ جیسی جیمز کا خزانہ اوکلاہوما کے ویکٹیا پہاڑی سلسلے میں واقع کیچی پہاڑوں کی کسی غار میں خفیہ طور پر محفوظ ہے، جس کے بارے میں جیسی جیمز کے ساتھیوں کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس مقبول عام داستان پر یقین رکھنے والے خزانے کے شکاری اس علاقے میں موجود غاروں پر پائی جانے والی علامتوں اور بے معنی اشاروں کے بل بوتے پر آج بھی جیسی جیمز کا مدفون خزانہ تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔